أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة الصافات رکوع نمبر 3 وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين ثم أغرقنا الآخرين وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أئفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فتولوا عنه مدبرين فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يزفون قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تأملون قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين
سورۃ الصافات رکوع نمبر 3۔ اس سے پہلے رکوع کے اندر 2 لفظ گزرے، منذرین المنذرین، ڈرانے والے اور ڈرائے گئے۔ اب اس تیسرے رکوع کے اندر چند لوگوں کے واقعات، ڈرانے والوں کے اور ان کے جو ڈرائے گئے۔ اس رکوع مبارک کے اندر رب کائنات نے 2 اللہ کے نبیوں کا تذکرہ فرمایا ہے، انباء الرسل حضرت نوح علیہ السلام اور جناب ابراہیم علیہ السلام۔ ان دونوں اللہ تعالیٰ کے نبیوں کا علاقہ ایک ہی تھا، ملک ان کا عراق، تو اس کو کہتے ہیں انباء الرسل، اللہ تعالیٰ کے نبیوں کی خبریں۔ نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے، اس لیے کہ آپ کے بعد جو نسل انسانی ہے وہ آپ کی اولاد ہی سے ہے۔ وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ، اور بلا شبہ پکارا ہم کو نوح علیہ السلام نے، نوح علیہ السلام نے پکارا۔ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ، تو یقیناً ہم اچھے قبول کرنے والے ہیں، نعمہ اچھے، مجیبون قبول کرنے والے۔ وَنَجَّيْنَاهُ، اور نجات دی ہم نے آپ کو، وَأَهْلَهُ، اور آپ کے اہل کو، مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، بہت بڑی مصیبت سے، جو طوفان تھا، ہر طرف پانی ہی پانی، تو بہت بڑی مصیبت سے نجات عطا فرمائی۔ وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ، اور ہم نے بنایا آپ کی اولاد کو، ہم وہی ہیں، الباقین، باقی رہنے والے۔ یہاں حصر ہے، حصر کا معنی کہ تخصیص ہے، خاص کیا ہے، آپ کی اولاد ہی باقی رہنے والی ہے۔ ان الفاظ سے کہا جاتا ہے نوح علیہ السلام کو آدم ثانی، دوسرے جو ایمان والے تھے آپ کے ساتھ، جو طوفان سے بچ گئے تھے، تو ان کی نسل نہیں آگے چل سکی۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو تو بچا لیا تھا، لیکن نسل جو ہے وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ، ہم نے بنایا آپ کے اولاد کو ہی باقی رہنے والی۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ، یہ دونوں جملے اکٹھے ہی ہیں۔ اور ہم نے چھوڑا علیہ، آپ پر، حضرت نوح علیہ السلام پر، فی الآخرین، پچھلے آنے والے لوگوں میں، پیچھے آنے والوں میں، سلامٌ، یہ کہنا کہ سلام، علی نوح، نوح علیہ السلام پر، فی العالمین، جہان والوں میں۔ یہ آپ کے بعد چھوڑا کہ لوگ آپ کے لیے دعا کرتے ہیں، سلام پیش کرتے ہیں، اور یہ پیچھے آنے والے تمام لوگوں میں اس بات کو جاری و ساری کر دیا۔ اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، بے شک ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح جزا دیتے ہیں، بدلہ دیتے ہیں، جو احسان کے درجے تک پہنچ جاتا ہے۔ عزیز بھائیوں، آپ سے عرض کیا گیا کہ درجہ بدرجہ، ایک درجہ اسلام کا، پھر اس سے بڑا ایمان کا، پھر اس سے بڑا احسان کا، جو اس درجے پر پہنچ جاتا ہے، رب کائنات اس پر اپنے بڑے ہی انعام فرماتے ہیں، احسان۔ اور حدیث پاک میں مشہور حدیث ہے جس کا نام ہے حدیث جبریل، ان تعبد اللہ کأنک تراہ، احسان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کرو گویا کہ تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 50۔ وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اور احسان کرو جس طرح اللہ تعالیٰ نے تم پر احسان کیا ہے۔
انہو من عبادنا المؤمنین، یقیناً وہ ہمارے مومن بندوں سے ہیں، ایمان والوں سے اور احسان والوں سے۔ ثم اغرقنا الآخرین، پھر ہم نے غرق کر دیا دوسروں کو۔ غرق کس کو کہتے ہیں؟ جو پانی میں ڈوب کر ہلاک ہو جائے، اس کو غرق کہا جاتا ہے۔ وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، اور بے شک ان کے گروہ سے ہی جناب نوح علیہ السلام کے گروہ سے لَإِبْرَاهِيم، جناب ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ ایک تو علاقہ بھی ایک تھا دونوں اللہ تعالیٰ کے نبیوں کا، اور دوسرا کہ اسی سلسلے کو آگے چلانے والے اللہ کے یہ اولو العزم پیغمبر ہیں، اور راستہ ایک ہے توحید والا، علاقہ بھی ایک ہے عراق، اور راستہ بھی ایک توحید والا۔ اور بلا شبہ آپ کی جماعت سے، آپ کے گروہ سے، نوح علیہ السلام کے گروہ سے لا ابراہیم، یقیناً ابراہیم علیہ السلام بھی ہیں۔ اذ جاء ربہ بقلب سلیم، جب وہ آئے متوجہ ہوئے اپنے رب کی طرف قلب سلیم، صحیح سالم دل لے کر، ایسا دل جس کے اندر کوئی روگ نہیں تھا۔ عزیز بھائیوں، یہاں ٹھہر کر چند منٹ رک کر ہم نے غور کرنا ہے کہ میرا اور آپ کا دل کیسا ہے۔ قلب، ایک تو پڑھتے ہوئے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ قاف یہاں پہ بڑا کاف ہے، اگر چھوٹا کاف پڑھ دیں گے تو اس کا معنی بہت ہی غلط ہو جائے گا اور کافی خطا ہو جائے گی، اس لیے تلاوت میں قاف کا خصوصی خیال رکھنا ہے، ورنہ بات کہاں کی کہاں چلی جائے گی۔ اور دوسری گزارش کہ اپنا دل دیکھنا ہے، کیا میرا دل اللہ کے دین کے لیے صاف ہے کہ نہیں؟ اس کی نشانی کیا ہے؟ نشانی یہ ہے کہ ایک آدمی کے پاس نیکی کا چانس بھی ہے اور وہ نیکی کرتا ہے تو وہ قلب سلیم ہے، سالم دل ہے، اس کے اندر کوئی روگ نہیں ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ نیکی کا چانس ہے، مقام ہے، لیکن پھر وہ نیکی نہیں کرتا، کہتا ہے جی دل نہیں کر رہا، تو سمجھو کہ اس کا قلب سلیم نہیں بلکہ قلب مریض ہے، اس کا دل بیمار ہے، باوجود اس کے کہ نیکی میسر ہے پھر نیکی نہیں کرتا۔ اور حدیث مبارک میں ہے ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم، اللہ تعالیٰ تمہاری شکلیں نہیں دیکھتا، کس کا رنگ گورا ہے اور کس کا رنگ کالا ہے، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ تمہارے مال دیکھتا ہے، کس کے پاس مال زیادہ ہے اور کس کے پاس مال تھوڑا ہے، یہ بھی نہیں اللہ تعالیٰ دیکھتے۔ اللہ پاک دیکھتے ہیں الی قلوبکم و اعمالکم، تمہارے دلوں کو اور تمہارے عملوں کو۔ تو عزیز بھائیوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام قلب سلیم، توحید والا راستہ اور شرک سے بیزاری والا راستہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو قلب سلیم عطا فرما دے۔ اللہ پاک سے دعا بھی کرتے رہنے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اذ قال لأبیہ وقومہ ماذا تعبدون، جب کہا جناب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے اور اپنی قوم سے، ماذا تعبدون، تم کس چیز کی عبادت کرتے ہو؟ افکن، کیا جھوٹ، افکن کہتے ہیں جو گھڑی ہوئی بات ہے، گھڑ کے بنا لی ہے، افترا کر لیا ہے۔ آلہۃ، معبود، دون اللہ، اللہ کے علاوہ، تریدون، تم چاہتے ہو، تم ان کی عبادت کرتے ہو، جس طرح سورہ حج میں پڑھا ضعف الطالب والمطلوب،
مانگنے والا بھی کمزور ہے، جس سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی کمزور ہے، دونوں ہی کمزور ہیں۔ اَإِفْكًا آلِهَةً دُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ، تو کیا تمہارا گمان ہے پروردگار عالم کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ، پس دیکھا آپ نے ایک مرتبہ دیکھنا ستاروں میں، آپ نے نگاہ ڈالی ستاروں میں۔ تو ستاروں میں نگاہ آپ نے کیوں ڈالی، اس کے بارے میں مفسرین کرام نے دو باتیں ذکر کی ہیں۔ نمبر ایک کہ ہر شخص جب کوئی گہری سوچ سوچتا ہے تو آسمان کی طرف دیکھنا شروع کر دیتا ہے، اس لیے آپ نے ستاروں کی طرف نگاہ دوڑائی۔ اور دوسری بات جو علماء مفسرین نے لکھی ہے کہ وہ قوم بتوں کی بھی پوجا کرتے تھے اور ستاروں کی بھی پوجا کرتے تھے، تو آپ نے ستاروں کی طرف دیکھا اور پھر فرمایا فقال انی سقیم، تو پھر کہا میں بیمار ہوں، تاکہ یہ لوگ سمجھیں کہ آپ نے ستاروں کو دیکھ کر صحیح صورتحال معلوم کر لی ہے، اور ان کو یقین آ جائے اور اطمینان پکڑ لیں کہ آپ نے ستارے دیکھ کر صحیح اپنے بارے میں فیصلہ فرمایا ہے۔ فقال انی سقیم، اور فرمایا کہ بے شک میں تو بیمار ہوں۔ اب قوم کے اندر دو قسم کا شرک تھا، ایک بت پرستی کا اور دوسرا سورج اور چاند اور ستاروں کی پرستش کا۔ تو وہ لوگ باہر نکلے تو آپ پہلے ہی اعلان کر چکے تھے کہ میں تمہارے معبودان باطلہ کا انتظام کروں گا کسی وقت۔ تو آپ نے فرمایا بے شک میں بیمار ہوں، تم جا رہے ہو تو جاؤ۔ ساری قوم اپنا شہر چھوڑ کر باہر چلے جاتے ہیں۔ اس وقت آپ نے یہ اعلان فرما کے بعد میں پھر تمام بتوں کو پاش پاش کر دیا۔ تو اس کے بارے میں صحیح البخاری شریف میں حدیث ہے، حدیث نمبر 3358، ثلاثہ کذبات، تین ایسی باتیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی 175 سال کی عمر میں، 175 سال کل آپ کی عمر مبارک ہے۔ تو اس کے اندر تین باتیں آپ نے ایسی فرمائی جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ تعریض ہے، کہ کہنے والا کچھ اور بات کہہ رہا ہے اور سمجھنے والا کچھ اور سمجھ رہا ہے۔ تو سقیم جو ہے، ہر آدمی کوئی نہ کوئی تو طبیعت خراب ہوتی ہے ہر وقت ہی کسی انسان کی۔ آپ کے کہنے کا تو یہ مقصد تھا، وہ سمجھے کہ شاید آپ ہمارے ساتھ جا نہیں سکتے، یہ تھا آپ کا کہنا۔ پہلے آپ نے فرمایا یہ سورج رب ہے، چاند رب ہے، جب غروب ہو گئے تو فرمایا لا احب الآفلین، غروب ہونے والوں کو میں پسند نہیں کرتا۔ سادہ زبان میں اس کو کہا جاتا ہے دشمن کو گھیر گھیر کے مارنا، دشمن کو گھیر گھیر کے مارنا۔ یہ تمہارے معبود ہیں جو غروب ہو جاتے ہیں۔ تو اس سے پہلے بھی عرض کیا گیا فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ، تو وہ اس سے پیٹ پھیر کر واپس چلے گئے۔ فَرَاغَ إِلَىٰ آلِهَتِهِمْ، تو راغا آپ چپکے سے گئے، راغا چپکے سے، الى آلہتہم ان کے معبودوں کی طرف۔ فقالا، تو آپ نے فرمایا الا تأکلون، کیا تم کھاتے نہیں؟ بڑی سختی سے فرمایا ہوگا، اور صاف ظاہر ہے کہ ان کے آگے قسمہ قسم کے حلوے اور رنگ برنگی مٹھائیاں اور سیویاں اور پتہ نہیں کیا کیا ڈشیں پڑی ہوگی۔ تو آپ نے غصے سے فرمایا الا تأکلون، کھاتے کیوں نہیں؟ اتنی ڈشیں تمہارے سامنے پڑی ہوئی ہیں۔ ما لکم لا تنطقون، تمہیں کیا ہو گیا ہے، بولتے کیوں نہیں؟ بات کرو، بولتے کیوں نہیں؟ فراغ علیہم ضربا بالیمین، فراغا، تو آپ پل پڑے، جیسے حملہ کیا جاتا ہے ان پر، ضربا بالیمین،
مارنا دائیں ہاتھ کے ساتھ، کسی کی گردن کاٹ دی، کسی کی ٹانگ کاٹ دی۔ فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَزِفُّونَ، تو وہ آئے مشرک لوگ آپ کی طرف، یزفون دوڑتے ہوئے۔ درمیان میں کافی تفصیلی بات ہے جو دوسری صورتوں میں موجود ہے کہ واپس آئے، دیکھا کہ پریشان ہو گئے اور ایسے ہو گیا جیسے شہر کے اندر کو قیامت ہی برپا ہو گئی ہے، کون ہے جس نے ہمارے معبودوں کے ساتھ ایسے کیا ہے؟ سمعنا فتى يقال له ابراہیم، ایک جوان ہے جس کا نام ابراہیم کہا جاتا ہے، اسی نے یہ کیا ہوگا۔ سارا سلسلہ احتجاج کا اور چیخنا اور پکارنا۔ قال اتعبدون ما تنحتون، کہا کیا تم عبادت کرتے ہو ما تنحتون، جس کو تم خود تراشتے ہو۔ واللہ خلقکم وما تعملون۔ عزیز بھائیوں، اس آیت پہ بڑی توجہ کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا، وما تعملون، اور جو تم کرتے ہو، جو انسان کا فعل ہے اس کا خالق اللہ تعالیٰ ہے، انسان صرف کاسب ہے، کاسب کرنے والا ہے، خالق اللہ تعالیٰ ہے۔ انسان کا خالق بھی اللہ، انسان کے فعل کا خالق بھی اللہ تعالیٰ۔ اللہ نے تمہیں پیدا کیا، وما تعملون، اور جو تم کرتے ہو، تمہارے عمل کا خالق بھی اللہ۔ انسان خالق نہیں ہے، فعل کا صرف فاعل ہے، کرنے والا ہے۔ قالوا ابنوا له بنیانا، کہا انہوں نے کہ بناؤ لہو، اس کے لیے بنیانا، عمارت، بہت بڑی عمارت بناؤ، دیواریں بنا لو۔ فَأَلْقُوهُ فِي الْجَحِيمِ، اور ڈال دو اس کو فی الجحیم، بھڑکتے آگ میں۔ قرآن کریم میں جہاں بھی نون کے بعد یا ہے وہاں ادغام ہو جاتا ہے۔ ادغام، دو مقام ایسے ہیں جن کے اندر ادغام نہیں ہے، ایک بنیانن اور ایک ہے دنیا، دنیا کا لفظ ہے اور دوسرا یہ ہے بنیانا، دو ہی لفظ ہے پورے قرآن پاک میں۔ فَأَلْقُوهُ فِي الْجَحِيمِ، اور ڈال دو اس کو بھڑکتی آگ میں۔ فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا، انہوں نے ارادہ کیا آپ کے ساتھ مکر کرنے کا۔ فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ، ہم نے بنایا ان کو اسفلین، سب سے نیچے ان کو ذلیل و رسوا کر دیا۔ وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيَهْدِينِ، اور فرمایا بے شک میں جانے والا ہوں اپنے رب کی طرف، یقیناً وہ مجھے ہدایت دے گا، ضرور راستہ دکھائے گا۔ آپ نے ہجرت کی کہ دیکھو اللہ پاک نے آگ سے مجھے بچا لی ہے، کیسے بدبخت لوگ ہیں، پھر بھی ایمان کو قبول نہیں کرتے، اتنا بڑا معجزہ دیکھ کر بھی ایمان کی طرف مائل نہیں ہوئے۔ پھر آپ نے وہاں سے ہجرت کی اور بڑا لمبا سفر طے کیا، بہت لمبا، کئی ملکوں کے ملک، اس زمانے میں جہاں کوئی سفر کی سہولتیں تو نہیں تھی، نہ کوئی راستہ تھا اور نہ کوئی منزل کا پتہ ہے، بس ایک اللہ کا آسرا اور سہارا ہے۔ بڑے بڑے لمبے ریگستان جہاں نہ کوئی درخت ہے نہ کوئی انسان ہے، بس اللہ کے آسرے پہ چلے جا رہے ہیں۔ جب پہنچ گئے عراق سے چلے اور سارا ملک اور پھر آگے شام، فلسطین، پھر اللہ پاک سے دعا کرنے لگے، رب ہب لی من الصالحین، اے میرے پروردگار مجھے عطا فرما صالحین سے، نیک لڑکا۔ تو صالح جو ہے یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو عزیز بھائیوں یہ دعا کیا کریں، رب ہب لی من الصالحین، صالح ہو تو ایک بھی ہو تو 100 پہ باری ہے، اگر صالح نہیں ہے تو 5 بچے ہیں 10 ہیں تو سب کے سب نالائق ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ابراہیم علیہ السلام نے کی، اور حدیث پاک ہے جامع ترمذی شریف میں، احفظ اللہ یحفظ کا،
تم اللہ تعالیٰ کی حفاظت کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا، اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا۔ فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ، ہم نے بشارت دی آپ کو ایسے لڑکے کی، حلیم جو حوصلے والا، حلیم حلیم حوصلے والا۔ حلیم کا لفظ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کے لیے آتا ہے، اور دو ہستیاں، ایک ابراہیم علیہ السلام ہے اور ایک یہاں پر جناب اسماعیل علیہ السلام، آپ کے لیے حلیم کا لفظ آتا ہے، اور آپ کے دوسرے صاحبزادے جناب اسحاق علیہ السلام، ان کے لیے علیم، علیم علم والے، علم والے، اور حضرت اسماعیل کے لیے حلیم، حلم والے۔ فَلَمَّا، پس جب، بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ، پہنچے آپ کے ساتھ دوڑ دھوپ کی عمر کو، سایہ دوڑ دھوپ کی عمر، جوانی کی عمر کو، بیٹا جو اللہ سے دعائیں مانگ مانگ کے لیا تھا، قال یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک، کہا اے میرے بیٹے، اے میرے پیارے بیٹے، بے شک میں دیکھتا ہوں خواب میں کہ میں تم کو ذبح کرتا ہوں، فانظر ماذا تری، پس دیکھو تمہاری رائے کیا ہے۔ قال، فرمایا جناب اسماعیل علیہ السلام نے، یا ابت افعل، اے ابا جی کرو، ما تؤمر، جو حکم دیے گئے ہو تم، ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، ان قریب تم پاؤ گے مجھے اگر اللہ نے چاہا صبر کرنے والوں سے۔ فلما اسلما، پس جب دونوں نے حکم مان لیا، باپ ذبح کرنے کے لیے تیار، بیٹا ذبح ہونے کے لیے تیار، اور دونوں اللہ تعالیٰ کے حکم کو تسلیم کر چکے۔ عزیز بھائیوں، اللہ تعالیٰ کے نبی عالم الغیب نہیں ہوتے، آئندہ کیا ہونا ہے صرف اللہ کو علم ہے۔ اگر یہ علم ہو جائے کہ میں بیٹا ذبح کروں گا، ذبح نہیں ہوگا، پھر تو میں بھی ذبح کر سکتا ہوں، آپ بھی کر سکتے ہو، پھر کیا مشکل ہے؟ پھر یہ حقیقت نہیں رہے گی بلکہ ایک ڈرامہ بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ یہ عالم الغیب ہے۔ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور لٹا لیا آپ کو پیشانی کی ایک جانب، جس طرح جانور کو لٹایا جاتا ہے ذبح کرنے کے لیے، جبین کہتے ہیں یہ دائیں اور بائیں، لِكُلِّ إِنسَانٍ جَبِينَانِ، ہر انسان کی دو جبین ہوتی ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ آپ نے ماتھے کے بل لٹا لیا، یہ نہیں ہے، ماتھے کے لیے لفظ آتا ہے جبہتن، جبہتن، تو جبین پیشانی کی ایک جانب، ایک طرف لٹا لیا، جیسے ذبح کرنے کے لیے ذبیحہ کو لٹایا جاتا ہے۔ وَنَادَيْنَاهُ، اور ہم نے پکارا آپ کو، اَن یا ابراہیم، اے ابراہیم کا صدقت الرؤیا، آپ نے سچ کر دکھایا اپنا خواب۔ اللہ کے نبیوں کے خواب بھی اللہ کی طرف سے وحی ہوتے ہیں۔ اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اب یہاں سے انعام شروع ہو گئے، ایک انعام، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر پانچواں، پھر چھٹا، انعامات کی بارش ہو رہی ہے۔ بلا شبہ ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں احسان کرنے والوں کو، بے شک یہ آزمائش ہے بہت بڑی۔ وَفَدَيْنَاهُ، اور ہم نے آپ کو فدیے میں دیا، بِذِبْحٍ عظیم، ایک بہت بڑا ذبیحہ اللہ کی طرف سے۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے چھوڑ دیا علیہ اس بات کو پیچھے آنے والے لوگوں میں، تا قیامت سنت کو جاری و ساری رکھا جائے گا۔ سلام علی ابراہیم، سلام ہے ابراہیم علیہ السلام پر۔ کذالک نجزی المحسنین، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں احسان کرنے والوں کو۔ انہ من عبادنا المؤمنین، بے شک وہ ہمارے مومن بندوں سے ہیں۔ وبشرناہ، اور ہم نے بشارت دی آپ کو بے اسحاق، جناب اسحاق علیہ السلام کی، نبی من الصالحین، نبی ہوں گے صالحین سے ہوں گے۔ وبارکنا علیہ، اور ہم نے برکت دی آپ پر، وعلی اسحاق، اور جناب اسحاق علیہ السلام پر، ومن ذریتہما، اور ان دونوں کی اولاد سے،
محسن کچھ احسان کرنے والے، و ظالم لنفسہ اور کچھ ایسے بھی تھے جو اپنی جان پر ظلم کرنے والے، ظالم لنفسہ مبین اپنے آپ پر صریح ظلم کرنے والے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کریم پڑھنے اور سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔